السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کوئی فرد تنہا کوئی خاص طاقت نہیں رکھتا، مگر اگر ہر فرد قوم کا حصہ بن جائے تو قوم مل کر ایک قوت بنتی ہے، اور قوم و ملت سے باہر نکل کر اکیلا فرد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکیلی خدا کے پیغام کو ہر جگہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ سب لوگ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرتے ہیں، تب ہی یہ پیغام گھر گھر پہنچتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کیجیے، تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کا الگورتھم بھی اسی اصول کے تحت کام کرتا ہے کہ جس ویڈیو پر لائک شیئر زیادہ ہوتے ہیں، یوٹیوب اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت آپ کے تعاون اور مدد کی مستقل ضرورت رہتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ Assalamu alaikum. Hi to everyone. Welcome to my little corner of the internet. This day is for me really important because I will tell you my story how I converted to Islam. السلام علیکم، سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں کہ میں کیسے اسلام میں داخل ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند نہیں یا آپ اسلام کو پسند نہیں کرتے تو آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ ویڈیو کو روک دیجیے، اسے بند کر دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کو نیگیٹو کمنٹ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں حجاب یا اسکارف نہیں پہنا تھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے میں نے حجاب پہننے کا سفر شروع کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آہستہ آہستہ اسلام پر عمل کرنا شروع کروں۔ میں اپنی کچھ پرانی ویڈیوز بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میں اب حجاب پہننا شروع کر رہی ہوں، تو میں آپ کو یہ صرف وضاحتاً بتا رہی ہوں۔ میرا نام عامرہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میرا تعلق چیک ریپبلک سے ہے۔ مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جو آرام دہ ہو۔ مجھے بیکنگ پسند ہے، مطالعہ کرنا، تخلیقی کام پسند ہے، جیسے پینٹنگ، کروشیا بنانا، نئی چیزیں سیکھنا، ڈرائنگ، نفسیات، خود کو شفا دینا، قدرت، مجھے سب کچھ پسند ہے۔ مجھے بلیاں بھی بہت پسند ہے۔ میں باتونی، دوستانہ اور کافی جذباتی ہوں۔ میرے پاس یوٹیوب پر ایک انگلش چینل ہے اور میں چیک زبان میں پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہوں۔ میرے بہت سے سوتیلے بہن بھائی ہیں، کیونکہ میری ماں نے دوسری شادی کی اور میرے والد نے 3 شادیاں کیں۔ میرا ایک سگا بھائی ہے جو چیک میں رہتا ہے۔ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو میں یا میری فیملی کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی تھی، لیکن پچھلے سال میں مذہب کے بارے میں بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں خدا کو تلاش کروں گی، میں کہوں گی کہ میں صحیح رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سفر روحانیت کی تلاش، پتھروں کے عقیدے، توانائیوں کی مذہب، بدھ مت، مراقبہ اور افرمیشن سے ہوتا ہوا وچز اور جادوئی چیزوں کی طرف چلا گیا، جہاں میں منتر، رسومات، جڑی بوٹیوں کے استعمال کے بارے میں سیکھنے لگی۔ پھر میں پینگنزم میں چلی گئی، جو چیک کی تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے عیسائیت کے علاوہ ہر اس دھرم کو آزمانے کی کوشش کی جو یہاں چیک ریپبلک میں میری دسترس میں تھا۔ میں ہمیشہ یقین رکھتی تھی کہ انسانوں سے بڑھ کر کوئی طاقت ضرور ہے، ایک خالق، ایک اعلیٰ ہستی، ایک قوت۔ لیکن میں کبھی یہ بات قبول نہیں کر پائی کہ یہ کوئی داڑھی والا بوڑھا شخص ہے جو بادلوں میں بیٹھا ہے، جیسا کہ عیسائیت یا چرچ کی تعلیمات کا تصور ہے۔ میں نے عیسائیت پر غور کیا، لیکن مجھے یہ قابل فہم نہیں لگا۔
ان کے عقائد اور ان کی دعائیں میرے دل کو نہیں چھو سکیں۔ پھر میں نے یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کیں جہاں لوگ مذہب سے متعلق اپنی رائے اور دھرم مانترن یعنی مذہب بدلنے کے تجربات شیئر کرتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک مجھے یوٹیوب پر ایک ویڈیو ملی جس کا عنوان تھا وائی آئی کنورٹڈ ٹو اسلام، میں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ واقعی کیا کوئی اسلام بھی قبول کر سکتا ہے؟ میرے لیے یہ بہت عجیب تھا کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں برا اور منفی ہی سنا تھا۔ میڈیا اسلام کو ہمیشہ دہشت گردی، شدت پسندی یا پسماندگی سے جوڑ کر پیش کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں نے اسلام قبول کرنے والوں کی مزید ویڈیوز دیکھنا شروع کی، میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ پورا من، پورا ضم، پروقار اور دل سے مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ ان کے اندر ایک الگ سی روشنی اور اطمینان تھا، ان کی اپنے دھرم سے جذباتی وابستگی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود سے اسلام کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے، کسی تعصب یا میڈیا کی رائے کے بغیر۔ تب میں نے انگریزی ترجمے والا قرآن آن لائن آرڈر کر کے منگوایا اور قرآن کے انگریزی ترجمے کا مطالعہ شروع کیا۔ شروع میں یہ تھوڑا مشکل لگا مجھے۔ قرآن کے مضامین کو ایک دم سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے دل میں سکون اترتا گیا۔ اس میں جو باتیں تھیں وہ باتیں میرے دل کی گہرائیوں کو چھو رہی تھیں، جیسے کہ خدا کی وحدانیت، انصاف، رحم اور اخلاص وغیرہ۔ میں نے کچھ وقت کے لیے یوٹیوب آرٹیکلز اور اسلامی اسکالرز کی باتوں سے سیکھنا جاری رکھا کہ تب پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے روزے رکھنے کا نہیں بلکہ خود احتسابی، قربت اور تزکیہ نفس کا وقت ہے۔ میں نے روزے رکھنے کی کوشش کی اور حیرت کی بات یہ کہ مجھے یہ عبادت بے حد پسند آئی۔ یہ ایک ایسا روحانی تجربہ تھا جس نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ میری زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ اسلام ہی سچائی ہے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے اپنا دل، دماغ اور روح اللہ کے سپرد کر دی۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تنہا تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہی میں رونے لگی، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں، سکون اور خوشی کے تھے۔ ایسا لگا کہ اس سے پہلے میں ادھوری تھی، میرا جیون اب مکمل ہو چکا ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے دل میں جو سکون اترا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے خاندان، دوستوں اور معاشرے کی منفی سوچ سے لڑنا پڑے گا، جیسا کہ اکثر اسلام قبول کرنے والے ریورٹ مسلمز کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں۔ جب میں نے اپنے خاندان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کا رد عمل بہت سخت تھا۔ میرے والدین کو بہت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے اس غصے کا اظہار بہت شدت سے کیا۔ میرے دوستوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی، مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، طنزیہ جملے سننے پڑے اور یہاں تک کہ تانوں میں مجھے کہا گیا کہ میں دہشت گرد بننے جا رہی ہوں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت جانتا ہے اور میں نے یہ قدم صرف اور صرف سچائی کے لیے اٹھایا ہے۔ میری یہ تکلیفیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو تکلیفیں صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ہاتھوں برداشت کی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے سنوں گی، صبر اور برداشت سے کام لوں گی اور کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دوں گی۔ الحمدللہ میری یہ اسٹریٹجی کافی کامیاب رہی اور کچھ ہی عرصے بعد منفی بولنے والے خود بخود خاموش ہونے لگ گئے۔ اسلام نے مجھے خودداری سکھائی،
حیا سکھائی اور اللہ کے سامنے جھکنے کا اصل مفہوم سمجھایا۔ میں نے آہستہ آہستہ حجاب پہننا شروع کیا۔ پہلے پہل لوگوں کی نظریں اور طنز بہت محسوس ہوتے تھے، لیکن جب میں نے نیت اللہ کے لیے خالص کر لی تو پھر یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہوتا چلا گیا۔ میں نے اپنے لباس، اپنی عادات، اپنی بول چال اور اپنی سوچ کو بدلنا شروع کیا۔ اب میرے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد میں وہ سکون محسوس کرتی ہوں جو پہلے کبھی زندگی میں نہیں تھا۔ اسلام نے مجھے سکھایا کہ دنیا ایک عارضی مقام ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب کو انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں نہ کوئی ماں بچے کو بچا سکے گی، نہ باپ بیٹی کو، نہ دوست ساتھ دے گا، اور نہ ہی دنیاوی رشتے کام آئیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور حق کو قبول کیا۔ میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے والدین اور میرے عزیزوں کے دل نرم کرے تاکہ وہ بھی اسلام کے نور سے منور ہو سکیں۔ اسلام قبول کرنا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے بہتر فیصلہ تھا۔ اب میری زندگی میں ایک مقصد ہے، ایک سمت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک رب ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے، میرے دل کو جانتا ہے، اور کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ الحمدللہ میں نے سچائی کو پا لیا۔